أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي تبارك ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وعبده وسيده ونبيه وحافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا وسيد الأنبياء حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم قل لنبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وإن حافظ فقاتل وناصر وأريد المعين حتى تحسنه وأنفعه وتمتعه فيما تبيها برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات الله على أشيائهم وأتباعهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي الحكيم صدق سید الشہداء سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ ہم سلسلہ گفتگو میں یہاں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے متقی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی غیب پر ایمان کا اور عرض کیا تھا کہ غیب سے مراد تو ویسے بہت کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی غیب کی تفصیل تشریح جو آج کے دور کے مطابق ہمارے علماء علیہ السلام سے نقل ہوئی وہ حضرت بقیہ اللہ اعظم کی ہے، یعنی امام مہدی صلوات اللہ ان کی غیبت پر ایمان تقویٰ کی نشانی۔ اسی طرح کل کی گفتگو میں عرض ہوا کہ انسان جو ہے وہ اس کے ایمان کے مراحل میں سب سے آخری جو مرحلہ ہے کہ جہاں وہ رشد اور کمال پاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یقین کرتا ہے۔ یقین یعنی مرحلہ کمال، یقین کے بھی درجے ہیں، یقین خود ایک سمندر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی یقین تک پہنچا اور بس، ہاں یقین بذات خود ایک سمندر ہے، یقین کے اندر بھی درجے۔ اور کل اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ گفتگو چلی۔ اب یہ جو یقین ہے یہ ہماری احادیث کے اندر لفظ معرفت سے بھی تعبیر ہوا ہے۔
یہ جو مشہور حدیث ہے بچے نے بھی سنی ہوئی ہے اور شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات بیدۃ جاہلیہ، کہ جو شخص زمانے کے امام کی معرفت پیدا نہیں کرتا وہ جاہلیت کی موت ہے۔ یا سب نے سنا یہاں جو لفظ معرفت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کیوں یہ نہیں کہا کہ جو زمانے کے امام کو نہیں جانتا؟ لفظ علم سے تعبیر نہیں کیا، جو زمانے کے امام کو نہیں جانتا وہ جاہلیت اثر نہیں ہے۔ یہ اردو زبان کی کوتاہی ہے کہ وہ ہر عربی لفظ کا صحیح طریقے سے ترجمہ نہیں کر سکتا، مجبور ہے بعض جگہ پہ ہم نے ایک لفظ کا ترجمہ کرنا ہو تو ایک پورا جملہ لانا پڑتا ہے بعض ہوگا، کیونکہ لفظ عربی کے بعد ایسے فصیح و بلیغ الفاظ ہیں کہ اردو زبان قاصر ہے کہ ان کو ایک ہی لفظ میں ادا کرے، نہیں کر سکتے۔ لفظ معرفت بھی کچھ ایسا ہی اس سے ہوا۔ عام طور پر ہمارے اہل ادب جو اردو کے ماہرین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مانا کرتے ہیں شناخت، یعنی وہی علم والا مانا کرتے ہیں کہ جس کو امام کا علم نہیں، حالانکہ بات اگر علم کی ہوتی تو خود کہنے والا لفظ علم لے آتا، جو کہ علم بھی عربی کا ہی لفظ ہے، لیکن کہنے والے نے لفظ معرفت کو جو ہے وہ بیان کیا۔ اب اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے، عالم دو قسم کے ہوتے ہیں، عالم بعمل اور بے عمل۔ یہ تو ہم سب نے سنا ہوا ہے، عالم بعمل اور بے عمل۔ عالم کب بے عمل ہوتا ہے؟ اسے علم تو ہوتا ہے لیکن اپنے علم پر یقین نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے اسے لیکن علم پر یقین نہیں ہوتا۔ لیکن آج تک آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی عارف ہو اور بے عمل ہو، چونکہ عارف منزل یقین پر ہوتا ہے، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ بے عملی کرے۔ لہذا اس حدیث کے پیش نظر ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم زمانے کے امام پر یقین پیدا کریں۔ میں اسی طرف بلانا چاہتا تھا، یعنی یہاں یقین کی بات ہے، یعنی یقین پیدا کریں اپنے زمانے کے امام پر۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے 3 یقین مانگے ہیں، کون سے؟ وہی جو دعائے معرفت میں بیان ہوئے۔ دعائے معرفت کیا ہے؟ یہ امام صادق علیہ السلام سے دعا کروں۔ ایک شخص نے ان سے سوال کیا کہ مولا ابھی تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب آپ کا بارگاہ غائب ہوگا اس وقت کے شیعہ تو نہیں کسی کو دیکھ پائیں گے، کسی امام کو، تو وہ کیسے اپنے ایمان پر باقی رہیں گے؟ ان کے لیے کچھ عطا فرمائیے۔ جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کوئی ذکر کوئی دعا، مولا سے ایک دعا مانگی گئی تو مولا نے یہی دعا تلقین فرمائی۔ یہ ہمارے چھٹے مولا کا ہدیہ ہے، اور وہ بھی غیبت کے زمانے کی شیعہ۔ اور یہ ہدیہ ایسا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھی جائے۔ جو شخص اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس کی موت حتماً حالت ایمان میں ہوگی، حتماً حالت ایمان۔ دعا کیا ہے؟ مفادی میں بھی لکھی ہے، ویسے آپ موبائل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے دعائے معرفت۔ اس میں انسان اللہ سے 3 معرفتیں مانگتا ہے۔ اللہم عرفنی نفسک، پروردگارا ہمیں پہلے اپنی معرفت دے، اپنے اوپر یقین دے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر تو نے اپنے اوپر یقین نہیں دیا تو پھر ہم تیرے نبی پر یقین نہیں پیدا کر سکتے۔ پھر کہتا ہے اللہم عرفنی نبیک، اے پروردگار تو اپنے نبی پر جو تیرا دین لے کے آیا اس پہ یقین۔ اور کہتا ہے اگر تیرے نبی پر یقین پیدا نہ ہوا تو جو حجت زمان ہے اس پہ بھی یقین پیدا۔ اور پھر کہتا ہے اللہ اگر اس پہ یقین عطا نہ ہوا زللت عن دینی، میں دین سے بکرا ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد ہمارے علماء کہتے ہیں جب یہ دعا پڑھو ساتھ یہ کہو یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے، اے پروردگار، اے رحمان الرحیم، یہ جو دل کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ جو ہے امام سے فیض لینے کا سلوات پڑھے گا محمد والا۔ کی طرف سے ہمیں ہدیے ملے، دو حجتیں ہیں، دو منبع ہدایت ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک امام وقت ہے۔ دونوں سے فیض ملنا ہے، دونوں سے ہدایت لینی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ بندہ یقین کا کام، اپنے امام پہ یقین کرنا کرو، اس کتاب کی شفا اور ہدایت پہ یقین کرنا کرو۔ اب یہاں میں تھوڑا سا موضوع کو آگے لے کے جاتا ہوں۔ امام کے لیے فرق نہیں کرتا، امام حاضر ہو یا غائب، ہر دو صورت میں ہم امام کی معرفت اور یقین مانگ سکتے ہیں، اور پروردگار یہ دیتا ہے، صرف ہم مانگنے والے بنیں۔ اگر صدق کے دل سے مانگیں گے، یہی امام پردہ غیبت میں ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ امام کا مقام یہ ہوتا ہے، توجہ رکھیں، امام کا مقام یہ ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، امام خود نہیں آتا۔ بعض لوگ جو ہیں، جیسے آج بھی لوگ بیٹھے ہوئے جی اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے امام خود ہی ظہور کرے، خود ہی ساری دنیا ٹھیک کر دے۔ اس دن بھی یہی بات ہو رہی تھی، امام کرے، امام اللہ کرے اور امام۔ وہ مجھے اس دن ہنسی آ رہی تھی ایک جگہ پہ کہ جی اللہ نے کرنا ہے، یہ وہی بات ہے قرآن میں حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کے چلے، بھائی ان سے لڑنا ہے، قوم اعمال کا تھی، انہوں نے کہا یا موسیٰ تو جا اور تیرا خدا جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ دونوں لڑیں، اور جب لڑائی سے فارغ ہو جائیں ناصر تو ہم۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ 40 سال تک وہی اس قوم کو سرگردانی میں رکھا۔ خدا نے کہا اگر میں نے کرنا ہوتا تو پھر یہ دنیا کیوں بنانی تھی، یہ جنت جہنم کیا بنانی تھی؟ 40 سال تک وہ قوم سر پیٹتی رہی، آخر مجبور ہوئی، خود گئی، لڑی۔ اللہ نے بتا دی حرکت کر، برکت وہ دے گا، تو حرکت کر، حرکت تیری طرف سے، برکت اس کی طرف سے، اس کی طرف سے حرکت کا انتظار نہ کر، کیونکہ دنیا دارالاختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کے کاموں میں دخل نہیں دیتا۔ مجھے آپ خود بتائیں، اگر خدا نے دخل دینا شروع کر دیا ہم سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر بڑی توجہ، ایک آدمی نامحرم کو دیکھتا ہے، غلط چیز کو دیکھتا ہے، خدا اس کی آنکھ پہ عذاب نازل کر دے، آنکھ ہی ختم کر دے۔ اچھا نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، خدا اس کی زبان بند کر دے۔ ایک کان سے میوزک سن رہا ہے دن رات، خدا اس کے کان بند کر دے۔ ایک کسی پہ ظلم کرتا ہے، خدا اس کا ہاتھ مفلوج کر دے۔ ایک چل کے گیا ہے غلط جگہ پہ، خدا پاؤں مفلوج کر دے۔ اب مجھے خود بتائیں، دنیا میں کوئی سالم شخص آپ کو نظر آئے گا؟ کوئی سالم شخص نہیں نظر آئے گا۔ یہ اللہ کا لطف ہے کہ وہ ابھی دخل نہیں دے رہا، اور خدا کا اس سے بڑھ کر لطف یہ ہے کہ وہ ساتر العیوب ہے، شب و روز ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، کسی پر عیاں بھی نہیں ہونا۔ یہ خدا کا لطف ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے شب و روز، لیکن کسی پر عیاں نہیں ہونے دے رہا، بلکہ پروردگار منتظر رہتا ہے کبھی یہ میرا عبد، یہ گناہگار عبد، یہ دور ہونے والا عبد شاید پلٹ آئے، شاید توبہ کرے، انتظار میں قدرت پروردگار۔ حدیث قدسی میں کیا ہے کہ جب کوئی گناہگار عبد توبہ کرنے کے لیے پلٹتا ہے اور ایک دفعہ کہتا ہے ربی، تو اللہ 3 دفعہ جواب دیتا ہے عبدی عبدی عبدی، 3 دفعہ۔ اور اگر کوئی نیک بندہ پکارے تو اللہ 1 دفعہ جواب دیتا ہے۔ اب یہاں بھی کسی نے سوال کر دیا کہ یہ کیا ہوا بھائی، نیک بندے کو تو زیادہ جواب دینے چاہیے تھے، خدا گناہگار کو 3 دفعہ جواب دیتا ہے پیار سے، اور اس کو 1 دفعہ۔ اس کا جواب کیا دیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ نیک آدمی کو اپنے نیک اعمال پر ایک گھمنڈ ہوتا ہے،
اس لیے خدا اسے ایک ہی جواب دیتا ہے، لیکن گناہگار کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ وہاں زیادہ محبت دیتا ہے۔ رب سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی بھی نہیں۔ سب سے زیادہ محبت کہتے ہیں جی ماں کرتی ہے انسان سے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ماں کے کون سے لہجے ہوتے ہیں زیادہ محبت کرنے والے؟ جب بچہ دور دکھتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ اپنے بچے سے محبت ماں کرتی ہے، شیر خوار بچے۔ اس لیے ایک شخص جس نے بڑی ماں باپ کی خدمت کی، ماں کو اپنے جو ہے وہ قدموں پر بٹھا کے حج کیا، بدل کیا کچھ کیا، آیا کسی ولی اللہ کے پاس، میں نے حق ادا کر دیا ہے، اس نے کہا تو نے ابھی ایک دودھ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ماں کہاں، ماں کی محبت کہاں، والدین کی محبتوں پہ توجہ کریں۔ بڑا دکھ ہوتا ہے بعض دفعہ بچے جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ماں باپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس میں کہوں گا والدین کا بھی قصور، اب چونکہ بات تھوڑی سی تبدیل ہو رہی ہے، والدین کا قصور ہے۔ کیوں؟ بھائی بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے اسے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا دیا، فلاں 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 تعلیم، فلاں تعلیم، اور جس تعلیم میں اسے ماں باپ کا ادب سکھانا تھا وہ کب اسے دے؟ وہ تو دیتے محمد والے محمد کے فرامین بھی اسے سکھانے تھے نا، دین کی کوئی بھی تعلیم دینی تھی، تو اب اس نے وہ سیکھی نہیں، تو جو اس نے سیکھا اس کے مطابق وہ ٹھیک ہے۔ بچوں کو محمد والے محمد کے فرامین، جناب جابر بن عبداللہ انصاری آخر عمر میں نابینا ہو چکے تھے، مدینہ کی گلیوں میں اپنے عصا لے کر لوگوں کے گھروں کے دروازوں پہ مارتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو ولایت علی کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو علی کی ولایت پر تربیت کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ برا ایمان بڑے ہوں اور با ایمان دنیا سے جائیں، بچوں کو دینی تعلیم، بچوں کو توحید، ولایت، یہ ہمارے فرض ہیں۔ روز محشر والدین کو پکڑا جائے گا، بچہ تو کہے گا کہ مجھے تو یہ چیزیں بتائی نہیں، یہ میں جوانوں بچوں سب کو کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا بنیادی فرض ہے۔ تو ایسے فرض یہ ہے کہ امام کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، امام کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ توتی ولا تاتی۔ بہت اس کے اندر وہی بات ہے جو میں کہنے والا ہوں، کہتے ہیں علی تیرا مقام امت میں کعبے کی مانند ہے، اور کعبے کے پاس جایا جاتا ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا۔ امام کا مقام امت میں کعبہ کی مانند ہے، جس طرح کعبہ اپنا حج اور نمازیں پڑھوانے کے لیے خود لوگوں کے پاس نہیں جاتا، بلکہ لوگ جاتے ہیں وہاں حج ادا کرنے، نمازیں پڑھانے۔ علی کا مقام بھی یہی ہے کہ لوگ خود آئیں۔ میں اسے یوں نہیں کہوں گا، کعبے کے سامنے سر جھکتے ہیں، امام کے سامنے دل جھکے ہیں۔ دل جھکے گا تو معرفت پیدا ہوگی نا، دل جھکے گا یعنی دلوں کو جھکاؤ اگر امام سے کچھ لینا ہے۔ جیسے وہاں سر جھکاتے ہیں تو کچھ ملتا ہے، ادھر دلوں کو جھکاؤ، امام کے پیچھے جایا جاتا ہے۔ اور یہ نبی کریم کا فرمان تھا۔ آج کل بعض بچے اور جوان یہ پوچھتے ہیں کہ جی مولا نے قیام کیوں نہیں کیا؟ بعض دفعہ وہ بھی ہم پر یہ تانا دیتے ہیں اگر حق تھا ان کا خلافت تو یہ اٹھے کیوں نہیں؟ آپ نے سنا تو ہوا ہے، ہمارے بچے بھی بات کو پوچھتے ہیں کہ مولا علی اٹھے کیوں نہیں؟ حدیث میں نبی نے جواب دے دیا تھا، کہا تھا علی تو کعبہ ہے، کعبے کی مانند اپنی جگہ رہنا، اگر تیرا حق خود لے کر آئے تو لے لینا، اور اگر یہ خود لے کر نہ آئے
تو اپنے حق کی خاطر ان کی طرف نہ جانا، چونکہ تو کعبہ ہے، کعبے کے پاس جایا جاتا ہے، کعبہ خود جاتا ہے۔ کعبے کے پاس جایا جاتا ہے، کعبہ خود نہیں آتا۔ یہ حدیث میں ہے، اور اتفاق سے یہ حدیث خود ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں، ان کی کتابوں میں ابن اثیر نے سنا، ساری چیزیں واضح ہیں۔ امام کعبے کی مانند ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں، یہ جنہوں نے خلافت نہیں دی ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص وضو کر لے، صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہن لے، ساری شرائط نماز کی پوری ہو، لیکن پیٹھ کعبے کی طرف کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ جو بھی نماز ہو جائے گی۔ تو جب کعبے کی طرف پیٹھ کر کے نماز نہیں ہوتی تو علی کی طرف پیٹھ کر کے یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اور اس کی تشریح خود نبی کریم نے اپنی ایک حدیث میں کہی تھی، کہا تھا کہ اے علی، اگر کوئی شخص عمر نو رکھے، عمر نو، اور شب و روز عبادت کرے، اور احد جتنا سونا رکھے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس کی اتنی طولانی عمر میں وہ 1000 حج بھی کرے، اور صفا مروہ کے درمیان وہ چکر لگاتا ہوا، یعنی عبادت میں قتل بھی ہو جائے، فرماتے ہیں کہ ان لم یوالی کا یا علی لم یشم رایت الجنہ، اگر تیری ولایت پر اس نے ایمان نہ رکھا، یعنی اگر تیری طرف پیٹھ کر لی، جنت کی خوشبو بھی نہیں ہوگی۔ چونکہ کعبہ کی چل پڑی، امام کعبہ کی مانگ، جس طرح لوگ خرچ کرتے ہیں، مقدمات سفر فراہم کرتے ہیں، زاد راہ فراہم کرتے ہیں تاکہ جائیں کعبہ کے پاس اور کچھ لے کے آئیں، امام کے لیے بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، امام کے لیے بھی زحمتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر یہ معرفتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جس طرح کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، یہ ہے نا مشہور النظر الی الکعبہ عبادت۔ ویسے وہ جو نظر والی عبادت ہے نا، وہ 4 چیزوں کے حوالے سے بیان ہوئی۔ النظر الی الکعبہ عبادت، النظر الی المصحف یعنی قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی العالم عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، النظر الی والد باپ کا۔ ایک دفعہ ایک والد صاحب تھے، وہ کہنے لگے یہ ساری حدیثیں ماؤں کے لیے آپ نے بیان کی ہیں، تو باپ کے حوالے سے کیا؟ میں نے یہی سنا ہے، میں نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے چہرے کی زیارت ہے باپ۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہے وہ باپ بیچارہ فراموش ہوا ہوتا ہے، ماؤں کو ہی سنایا جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن کا اگر کوئی حافظ بھی ہو تو دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرے، جو کہ اس کو خود دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح والد کے چہرے کی زیارت، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کسی عالم دین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی شخص کعبے کو دیکھ رہا ہے تو اسے 1 ثواب مل رہا ہے، کعبے والا، قرآن والا نہیں مل رہا، اس وقت قرآن والا تو نہیں مل رہا، لیکن اگر قرآن کو دیکھ رہا ہے تو کعبے والا نہیں۔ لیکن کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے کہ جس کو دیکھنے سے یہ 4 ثواب ملتے ہیں، وہ النظر الی وجہ علی۔ پوچھیں کیوں؟ پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کعبے کی مثال تو بھی دے دی،
نبی فرماتے ہیں علی تو کعبے کی مانند ہے، بس علی کعبے کی مانند، علی مال قرآن کا قرآن مال علی قرآن بھی ہے. اور رسول فرماتے ہیں انا و علی ابقا هذه الامت، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. والد بھی ہو گئے، اب پیچھے کون سا رہ گیا؟ عالم. فرماتے ہیں اقصاکم علی، میرے بعد اگر اس امت کا کوئی عالم اور دانا ہے تو وہ علی ہے. چاروں یہ خوبصورت صفتیں کہ جن کو دیکھ کر عبادت ہوتی ہے وہ ذات علی میں یکجا ہو. امام کی طرف رجوع کریں اگر کچھ لینا ہے. اور یہاں امامت کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صغیر ہونا و کبیر ہونا سوا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا سب برابر ہو. بعض ہمارے ائمہ چند سال کی عمر میں مقام امامت پر پائے ہوئے، لوگوں کو شک پڑ گیا، حتیٰ اپنوں کو بھی، بالخصوص 9ویں امام کے بارے میں اور 12ویں امام کے بارے میں. لیکن دنیا کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے، ہر طرح کے انہوں نے سوال کیے، امام نے جواب دیے. لیکن جب امام نے ایک سوال کیا ساری دنیا کے عالم اس لیے کہ ہمارے ائمہ معصومین نے پہلے سے فرما دیا ہم منبع فیض ہیں، ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، چھوٹا بڑا کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں ہی برابر. اس حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر مزاج ہے تو میں آپ کی طرف میں بیان کروں. سوال ہمارے بھائیوں کے مکتب کے بہت بڑے امام جن کے بڑے پیروکار اس وقت دنیا میں بہت بڑی شخصیت، ایک دفعہ آئے مدینہ میں رسول کریم کی زیارت کے لیے، ان کے قبر مبارک کی زیارت کی. پھر سوچا کہ بلاخر ان کی نسل سے اس وقت جو فرزند رسول ہیں چھٹے مولا، چلو میں ان کی بھی زیارت کروں. آیا تو ہوں مدینہ میں، اولاد رسول کی بھی زیارت. اب وہ پہنچے چھٹے مولا کے بیت شریف کے دروازے پہ پہنچے، دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ایک بڑا لمبا سا عصا لے کے کھڑا. بچہ چھوٹا تھا، عصا بہت لمبا تھا، لے کے دروازے کے پاس. پہلے انہوں نے آ کے دروازے پہ دستک کی، خادم آیا، کہا کہ میں فلاں ہوں، عراق سے آیا ہوں، عراق سے چاہتا ہوں کہ زیارت کرتا جاؤں، کوئی اگر ٹائم ہے تو مجھے. خادم چلا گیا اندر کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اب یہ جو طفلے متبرک باہر کھڑے تھے، یہ چھوٹا سا بچہ بقول اس کے، انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کی اور وہیں کھڑے کھڑے 2 رکعت نماز پڑھی، نافلہ نماز. اب یہ حیران ہو گئے، جب نماز پڑھ لی. اب یہ تو اپنے مکتب کا امام تھا، بہت بڑی شخصیت، بہت ہی توجہ تھا. اس نے کہا برخوردار آپ نے یہ گلی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، تو یہ کیسے ہوگی آپ کی نماز؟ آگے سے تو لوگ گزر رہے ہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ مشکل کیا تھا؟ کہنے لگے بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے سے لوگ گزر رہے ہیں، تو آپ کے اور خدا کے درمیان فاصلہ ہو گیا، آپ کے اور خدا کے درمیان فاصلہ ہو گیا. اس بچے نے بڑی متانت کے ساتھ کہا، بہت کہ قرآن مجید نہیں پڑھا، پروردگار کیا کہہ رہا ہے، میں تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ کہہ رہا ہوں. تو کیسے فاصلہ ہو گیا میرے اور اللہ کے؟ اب یہ چونک پڑا. کہنے لگا آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں جس سے تو ملنے کے لیے آیا ہے اسی کا سب سے چھوٹا بیٹا موسیٰ کاظم ہے. اب جنہوں نے کہا اچھا ماشاء اللہ آپ ان کے فرزند ہیں، چلے جب تک آپ کے بابا کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا ملاقات کا، چلو آپ سے کوئی استفادہ کرتے ہیں، آل محمد کا گھرانہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اب یہ عالم ہے بہت بڑا،
امام ہے اپنے مکتب کا اور مولا کا بچپن ہے. پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں یا خدا کرواتا ہے؟ اچھا یہ جو بات ہے نا یہ بڑی مشہور ہے اور تقریباً اکثر دیگر مکاتب کے اندر یہ بحث چل رہی ہے. صرف شیعہ مکتب عدلیہ ہونے کی وجہ آج میں آپ کی خدمت میں اشارہ کروں. بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں بچے جوان کہ یہ ہم توحید کے بعد عدل کیوں کہتے ہیں؟ باقی تو کوئی نہیں کہتے. توحید عدل نبوت امامت کیا؟ چلے امامت کی تو سمجھ آ گئی, عدل کی نہیں سمجھ آتی بہت سارے لوگوں کو. یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں, یہ آج اسی مناسبت سے. شیعہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے گناہ خود کرتے ہیں, خدا ہم سے نہیں کرواتے, ہم خود کرتے ہیں. خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے, راہ دکھائی ہوئی ہے. اتنا ہداینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ نے کہا میں نے راہ دکھا دی, نبی بھیج دیے, اب تو یا میرا شکر گزار بندہ بن جا یا کفر کر جہنم کی طرف چلا جا. یہ شیعہ مسلک ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو خود کرتے ہیں. لیکن کچھ اور مسالک ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم تو مجبور ہیں. انما الخیر والشر من عند اللہ. اگر کوئی نیکی ہے تو وہ بھی اس کی طرف سے, برائی ہے تو وہ بھی. یہ جھگڑا ابھی تک چلا. اس زمانے میں بڑا عروج پر تھا یہ جھگڑا. اس جھگڑے کی وجہ سے ہمارے ائمہ نے شیعہ مذہب کے اصول میں لکھوا دیا کہ ہم صرف مواحد نہیں ہیں, عدل کے قائل بھی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہمیں گناہ سے منع کر رہا اور خود ہم سے گناہ کروا رہا؟ اب بات ادب کی سمجھ آ رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں گناہ سے منع کرے اور گناہ کی سزا بھی تجویز کرے جہنم, اور خود ہم سے گناہ بھی کروائے؟ اگر وہ ہم سے گناہ کروا کے ہم کو جہنم بھیج رہا ہے تو پھر وہ عادل نہیں, وہ ظالم کہلائے گا. ہم اس خدا کے قائل ہیں جو عادل ہے. اب یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رہنا چاہیے. اب تو حل ہو گیا. اب یہ شخص جو تھا, یہ جو امام تھا, اس کے لیے حل نہیں ہوا تھا. اس نے ہمارے ساتھ میں مولا سے پوچھ لیا کہ بھئی آپ چونکہ فرزند ہیں اور اس ہستی کے جو اس وقت ہمارے بھی استاد ہیں, جو کہ چھٹے مولا کے شاگردوں میں سے, تو آپ بتائیے. میرے مولا نے اس کو جواب دیا, لیکن میں اس جواب سے پہلے ایک اشارہ کرتا چلوں کہ اب دیکھیں نا, بعض چیزیں اتنی واضح ہیں, انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ اتنی واضح چیزیں. بھئی ایک آدمی شراب پی رہا ہے دن رات اور کہے کہ اللہ مجھے پلا رہا ہے. ایک آدمی زنا کر رہا ہے اور کہے نعوذ باللہ خدا. ایک آدمی قتل و غارت کر رہا ہے. لیکن بعض دفعہ انسان سر پکڑ لیتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک ہمارے بڑے مشہور عالم تھے اور بڑا اس کا خوبصورت سا حل نکالا. میں امام کا جواب بعد میں دیتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں بھائی قرآن کھولیں, یہ جو دو مسلک دنیا میں نظر آ رہے ہیں یہ قرآن میں بھی ہیں. قرآن میں بھی کیسے؟ جب اللہ نے شیطان کو اس کی نافرمانی پر آسمانوں سے نکالا, دھتکار دیا اسے, تو اس نے آگے سے کیا کہا؟ فاطمہ اغویتنی مالک, تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. حالانکہ نافرمانی خود کی تھی. کہہ کس کو رہا ہے؟ پروردگار کو, کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اب میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو بھی راہ راست پر, ہاں تیرے جو مخلص ہیں انہیں کچھ نہیں کہوں. شیطان کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اور حضرت آدم سے جب تک کیا ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا, پروردگار میں نے خود کیا ہے اور تیری بارگاہ میں معافی مانگتا. اب قرآن بتا رہا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر کے خدا کو کہے تو وہ پھر ابلیس کا پیروکار ہے, اور اگر گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے تو وہ آدم کا پیروکار. بڑا خوبصورت جواب ہمارے مالک بزرگوار نے دیا. اب فوت ہو چکے ہیں, خدا ان کی قبر پر رحمتیں برسائے. یہ ہمارے علماء کی محنتیں اور رحمتیں ہیں
جو کچھ انہوں نے قرآن اور فرامین محمد والے محمد سے سیکھا، آج یہ چیزیں باعث مان رہی ہے کہ شیعہ مذہب کی بقا اور تسلسل ہوتا ہے۔ اب آتا ہوں اسی بات پہ۔ اس نے کہا کہ مولا آپ بتائیے آپ کی نظر کیا ہے؟ آپ کے والد صاحب سے تو بعد میں پوچھوں گا، امام ساتھ میں امام طفل ہیں اور کہہ رہا ہے کہ آپ بتائیں۔ میرے مولا نے بڑی مدانت سے اور حکیمانہ انداز سے کہا میری بات سن، جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہیں، بہت توجہ، علمی ذرا بات ہے لیکن یہی تو سننے کے لیے ممبر بنے ہیں، توجہ نہ میری طرف۔ فرمایا کہ ہمارے 8ویں مولا کا فرمان تھا کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو جان لیں تو ساری دنیا ہماری تباہ کرے گی۔ ائمہ کے فرامین کا حسن اور خوبصورتیاں بیان کرنا یہ ہمارا شرعی وظیفہ ہے۔ تو اس نے جب مولا سے پوچھا، میرے مولا نے کہا بھائی 3 صورتیں ہیں، جب گناہ ہوتا ہے یا عبد گناہ کرتا ہے یا خدا کرواتا ہے یا دونوں مل کر کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور صورت ہے؟ انہوں نے کہا جہاں تک رہ گیا خدا کا کروانا وہ تو محال ہے، خدا تو گناہ نہیں کر سکتا، نہ کروا سکتا ہے، کیونکہ گناہ کی 2 صورتوں کے لیے، یا وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ تو سب سے بڑا عالم ہے، یا کسی ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ غنی مطلق ہے، وہاں تو وہ صورت ہے ہی۔ اور اگر دونوں مل کر کریں گناہ تو مولا نے کہا جب دو ہستیاں مل کے گناہ کریں تو جو بڑا پارٹنر ہوتا ہے نا، بڑا شریک، اس کو پہلے سزا ملنی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے لیے سزا تجویز نہ کرے اور چھوٹے کو پھر فرمایا بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہی گناہ کرتا ہے۔ اب اس عالم نے جب یہ سنا، انہوں نے کہا آپ کے اس جواب نے میری خلش دور کر دی، مجھے سکون حاصل ہو گیا۔ یہی تو ہم کہتے ہیں صغیرنا و کبیرنا، صلوات پڑھی پر محمد و مولا کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ بہت توجہ، الناس معادن، معادن کیا ہے؟ معدنیات، یہ زمین سے نکلنے والے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، یہ ساری نمک ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں معدنیات۔ مولا فرماتے ہیں لوگ بھی معدنیات کی مانند ہیں اور کچھ جو ہے وہ سونا چاندی کی مانند ہے، اس لیے قیمتی ہوئے، اس لیے سونا چاندی کیوں قیمتی ہے؟ چونکہ بلا کر کام ہوا ہے، ایسے نہیں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ سونے چاندی کی مانند ہیں، قیمتی ہیں، کیوں؟ چونکہ انہوں نے اپنے رب اور اس کے ولی کے آگے دل جھکا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو کوئلے کی مانند، بلکہ اس سے بھی پتھر، خالی پتھر ہے کہ جسے آدمی صرف پاؤں سے ٹھوکر مار دے۔ کچھ انسان ایسے ہیں، یقین مانیے میں چند دن سے میرا موضوع یہی ہے کہ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے اپنے زمانے کے امام سے فیض لینے کا، یا یہی قرآن جو ہمارے پاس ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ بھی امام ہے، جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے اس سے ہدایت لینے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انسان جب ارادہ کرتا ہے تو سارا مسئلہ اس سے ہوتا ہے۔ جیسے کل بھی میں نے کہا، جب تک ہور نے ارادہ نہیں کیا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، نیک اعمال کر رہا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں اسے جہنم کے پاس لے جا رہی ہیں۔ ادھر سے اس نے زمانے کے امام حسین کی طرف رخ کیا، اب یہ ساری چیزیں اسے جنت کی طرف لے جا رہی ہیں۔ اصل ارادہ ہے، تم کب ارادہ کرے گا؟ کب اپنے دل کو جھکائے گا۔ اب یہاں چھوٹی سی جو ہے وہ ایک لطیفہ مانند ہے، ایک واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ بعض دفعہ نبی بھی تھک جاتے ہیں محنتیں کر کر کے، معجزے دکھا کے۔ کچھ انسان واقعہ پتھر ہیں، ان پہ کوئی اثر ہی، اور قرآن نے اللہ نے خود کہا ہے کہ کچھ کے دل جو ہے وہ پتھر ہے، بلکہ پتھروں سے بھی بدتر، چونکہ پتھر پر بھی پانی کا قطرہ پڑتا رہے اس میں، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا واقعی کچھ۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے لیے جہنم خریدی۔
کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ سے ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے، پروردگارا ہمارے دل کو نرم بنا ہے، کیونکہ کثرت سے گناہ دلوں کو پتھر بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ چلے، راستے میں ایک ان کا حوالی مل گیا، بڑا ان کو چاہنے والا تھا، وہ ملا، اس نے کہا اے نبی خدا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ حضرت عیسیٰ کا کیونکہ کام یہی تھا، بیشتر وہ شہروں میں سیاحت کرتے تھے اور ساتھ تبلیغ بھی کرتے تھے، یہ بھی ساتھ چل پڑے۔ راستے میں بھوک لگی، حضرت عیسیٰ کے پاس تھی ایک اشرفی، ایک سکہ تھا، انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس بھی کوئی ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس 2 اشرفیاں۔ انہوں نے کہا یہ بھی رکھ دو، 3 اشرفیاں ہوں گی، جو یہاں نزدیک ایک قصبہ ہے وہاں سے روٹیاں لے آؤ۔ اب وہ گیا، وہاں سے اسے 3 روٹیاں ملی۔ اب 3 روٹیاں لے کے آ رہا ہے، توجہ رکھو، 3 روٹیاں لے کے آ رہا ہے، سوچنے لگا 2 سکے میرے تھے، 1 سکہ ان کا تھا، اب اگر یہ اس سے برابر تقسیم کریں گے تو 1.5 روٹی ملے گی، حالانکہ میرے سکے زیادہ تھے، ذرا چپ کر کے 1 روٹی اس نے راستے میں ہی کھا لی۔ حضرت عیسیٰ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی 3 سکے لے گئے تھے تو کتنی روٹیاں ملی؟ کہنے لگا 2 روٹیاں، 2 روٹی، 1 روٹی انہوں نے کھا لی۔ اب آگے چلے، حضرت عیسیٰ جب چلے تو سامنے ایک دریا تھا، کہنے لگا کہ یہاں تو کشتی بھی نہیں ہے، کیسے آگے چلیں گے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا میری ابا کا دامن پکڑ اور میرے پیچھے چلتا۔ حضرت عیسیٰ نے پانی پہ قدم رکھا اور اسی طرح چلتے گئے جیسے زمین پر چل رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلتا۔ اب جب دریا پار ہوا، حضرت عیسیٰ نے کہا میرا یہ معجزہ دیکھا کیسا لگا؟ کہنے لگا اے نبی خدا آپ پر ہزاروں جانیں قربان، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اتنا بڑا صاحب اعجاز پیغمبر، اس کی صحبت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا اچھا اب مجھے بتا کتنی روٹیاں ملی تھی؟ کہنے لگا وہ تو 2 ہی ملی، وہ تو 2 ہی ملی۔ معجزہ اتنا بڑا دیکھا، مزاج انسانی دیکھیں، معجزہ اتنا بڑا دیکھا۔ میں کہا اچھا کوئی بات نہیں، آگے گئے، بھوک لگی، ہرن کا ایک ریوڑ تھا، انہوں نے ایک ہرن کو آواز دی، اسے ذبح کیا، گوشت بھون کے کھایا، اسے بھی کھلایا، اس کی کھال پڑی ہوئی تھی، بعد میں اس کی کھال کو ٹھوکر ماری، کہا کم بإذن اللہ، وہ ہرن دوبارہ زندہ ہوا اور وہ بھاگ کے دوبارہ اپنے ریوڑ کی طرف چلا گیا۔ کہا یہ معجزہ دیکھا ہے؟ کہا جی، کیسا لگا؟ اس نے کہا میرا ایمان تو 2 برابر ہو گیا، 2 برابر ایمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا اچھا اب مجھے بتا کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اگر روٹیاں تو وہی 2 ہی۔ اب دیکھیں اب پیغمبر کیا کرے؟ کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو مرضی کر لو، ہم نے تبدیل یہ میں کسی طرف آ رہا ہوں، انسانوں کے مزہ، تو جب تک ارادہ نہیں کرے گا، جب تک آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جب تک میں ارادہ نہیں کروں گا 1,34,000 نبی بھی آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے، کوئی فرق نہیں، جب تک میں ارادہ نہیں کروں۔ کہا کتنی روٹیاں تھیں؟ وہی 2 تھی، چل پڑے۔ آگے گئے، ایک پہاڑی تھی، اس کے نیچے 3 سونے کی اینٹیں تھیں پڑی ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھو 1 اینٹ میری ہے، 1 تیری ہے، اور تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اب وہاں بول پڑا، کہنے لگا وہ قبلہ وہ تو میں نے نہیں کھائی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اب یہ 3 اینٹیں تھیں، میں نبی کو دنیا کے مال کی کیا ضرورت؟ اسے 3 اینٹیں دے رکھ، اور حضرت عیسیٰ نے کہا اب تو اس لائق نہیں ہے کہ میرے ساتھ، اب تو یہ لیاقت۔ اللہ اکبر، میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا اور اس مقام پہ جب میں پہنچا نا، دل کام کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کثرت گناہ کی وجہ سے اب امام زمان کہے اب تو اس لائق نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھوں، اب تو اس لائق نہیں ہے کہ میری دعاؤں میں قرار پائے۔ ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگتے رہیں، پروردگارہ ہمیں زمانے کے امام کی دعا میں قرار دے، ان کی نگاہ میں قرار دے۔ پھر کام کرتا ہے کہ جب نبی خدا مایوس ہو جائے، اللہ جب امام اپنی امتی سے مایوس ہو جائے، حضرت عیسیٰ نے کہا یہ 3 اینٹیں رکھ،
لیکن میرے ساتھ نا کوئی اس قابل نہیں تھی. اب وہ تینوں اینٹیں لے کر بیٹھا ہوا تھا, سوچ رہا تھا کیسے گھر لے جاؤں. وہیں سے 3 ڈاکو گزرے, انہوں نے دیکھا ایک شخص 3 سونے کی اینٹیں, انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور 3 سونے کی اینٹوں کے مالک بن گئے. اب انہوں نے خود بھی بھوکے تھے, انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسہ دے کر بھیجا, جاؤ فلاں بستی سے روٹیاں لے کے آؤ تاکہ کھانا کھائیں اور اینٹیں لے کے گھر چلے جائیں. اینٹیں جو کسی قوم تھی. اب جو جا رہا تھا وہ پلان بنا رہا تھا کہ میں جاتا ہوں زہر ڈلوا کے آتا ہوں تاکہ یہ دونوں مر جائیں اور میں تینوں اینٹیں رکھ لوں. اور وہ جو 2 وہاں بیٹھے تھے وہ بھی پلان بنا رہے تھے کہ بھائی ایک اینٹ آ رہی ہے, یہ آئے گا, پہلے اس کو ماریں گے, پھر کھانا کھائیں گے اور آدھی اینٹ اور مل جائے گی. ہوا بھی ایسے. وہ جیسے ہی واپس آیا زہر ڈال کر انہوں نے اسے مار دیا اور اس کے رات کا کھانا یہ کھا کے یہ مر گئے. تھوڑی دیر بعد جب حضرت عیسیٰ واپس وہاں سے گزرے, دیکھا 3 اینٹیں پڑی ہوئی اور 4 لاشیں پڑی ہوئی. اس نے فرمایا ہاں دنیا پہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی کچھ ہے. میرے عزیزوں, دنیا کا سارا کچھ یہی رہ گیا. ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, کچھ بھی ہمارے پاس نہیں. کل بھی شاید میں نے یہ نقل کیا نہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ امیر المومنین جب قبرستان سے گزرے تھے, قبرستان کے پاس سے گزرے تو کہنے لگے میرے مولا کی فریاد, اے قبر والو, وہ مکان, وہ خوبصورت کوٹھیاں, مکان جنہیں تم نے اتنی چاہت سے بنایا تھا, اب ان میں کون رہ رہا ہے؟ اور وہ بیویاں جن کی خاطر تم ایک دوسرے سے لڑتے تھے, حلال و حرام کو ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور لوگوں کے حقوق پامال ہوتے تھے, جن کے حسن کے عاشق تھے, آج ان کے ساتھ کون سو رہا ہے؟ وہ کن کی بیویاں اور وہ بچے جس کی خاطر تم رب کو بھول چکے تھے اور رزق کمانے میں کوئی حلال و حرام کی پرواہ نہیں. آج وہ بچے تمہیں بھلا چکے ہیں اور تم تو ایسے ہو گئے ہو جیسے کبھی نہیں تھے. یہ بہت بڑی حقیقت ہے. انسان جب بنتا ہے, آپ مجھے خود بتائیں کتنا سا اگر بچے یاد کرتے ہیں, کچھ عرصہ شاید وہ بچے اپنی زندگی میں یاد کرتے رہے گے, لیکن جب میرے کو نسل گزر جائے اس بزرگ, اس شخص کی قبر کا ہی نہیں پتا ہوتا. لگتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کبھی وہ ہے ہی نہیں تھا. پھر امیر المومنین نے گریہ کرنا شروع کیا, رونے لگے. اب لوگوں نے پوچھا یار ہی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا, تمہیں نہیں پتا. یہ سب مجھے فریاد کر کر کے کہہ, چونکہ امام کو سنتے ہیں, یہ سب فریاد کر رہے ہیں کہ علی خدا سے ایک دن کی زندگی دلوا دے, اللہ کو متقی بن کر دکھائے. میرے عزیزوں, تقویٰ قرآن نے بھی کہا ہے کہ متقی کو ہدایت ملتی, امام بھی متقی کو فیض دیتا ہے. متقی ہے جو مقام یقین کا پہنچتا ہے, متقی ہے کہ جو امام کی دعا میں آتا ہے. ہم جتنا گناہوں سے دور ہوں گے اتنا پاکوں کے نزدیک ہوں گے, اتنا ہی ہستیوں کے نزدیک ہوں گے, اور جتنا گناہوں کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہستیوں سے دور. لیکن ہمارے پاس تو اور تو کچھ نہیں ہے. یہ صفحے ادا پر بہانے والے چند آنسو ہیں. میں خود اپنی زندگی دیکھتا ہوں, کس عمل کو پیش کروں کہ یہ میرا عمل خالصانہ ہے. یہی چند آنسو ہیں. کوشش کرتے رہو, مایوس نہ ہو, لیکن ساتھ ساتھ غم حسین کو آواز گریہ کرتے رہو, کیونکہ اگر کوئی اور چیز کام نہ آئی تو یہ گریہ ضرور کام آ جائے. یہی امام زمان صلوات اللہ علیہ کے بارے میں جناب ابن طاؤس کی جو روایت ہے, وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں سامرا میں نیچے اترا, سامرا کا وہ جو سرداب ہے, تو مجھے اپنے مولا کی آواز آئی. مولا کی آواز کو پہچانتے تھے جناب ابن طاؤس, بہت بڑے آدمی تھے. کہتے ہیں مولا کی آواز آئی, دعا مانگ رہے تھے. کن کے لیے؟ گناہگار شیعوں کے. کہ پروردگارا یہ ہمارے شیعہ جو گناہ کر کے سو گئے ہیں, اگر جن کو چاہیے تھا وہ توبہ کر کے سو گئے, لیکن گناہ کر کے سو گئے ہیں. لیکن پروردگارا میں ان کا امام, میں مہدی زمان ان کے لیے
تیری بارگاہ میں توبہ اور مغفرت مانگ رہا ہوں. کیوں؟ اس کی آگے دلیل آپ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ شیعہ ابھی سے گناہگار ہیں، لیکن میرے جد حسین پر گریا کر، لیکن حسین پہ رونے والے ہیں، میری ماں زہرا پہ رونے والے ہیں. میرے عزیزو، یہ غم حسین کی عبادت شاید ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، لیکن جب بھی یہاں آئیں زیر لب اللہ سے توبہ ضرور کریں اور اپنے دل کے نرم ہونے کی دعا ضرور مانگیں. بس آخری چند منٹ ہیں، ذکر مصیبت کروں گا. جتنی عظمتیں زیادہ تھیں اتنے امتحان بھی زیادہ. کوئی عجیب قسمت تھی اولاد زہرا کی، عظمتیں بھی زیادہ، امتحان بھی زیادہ. امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر ملا تھا اور مولا کے لب مبارک سے جب خون نکل رہا تھا، وہ جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے میرے مولا کے، تو مکتب یہ لکھتا ہے کہ سید الشہداء بھائی کے سرہانے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. مولا امام حسن رو رہے تھے. بھائی حسن خون کی الٹیاں کر رہے ہیں، خون کی کیا ہو رہی ہے، تڑپ رہے ہیں، جانکنی کا مرلہ ہے، اور حسین اپنے بھائی کے سرہانے بیٹھے رو رہے ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بھائی آپ جیسا بھائی حسن ہو اور دنیا سے جا رہا ہو تو پھر حسین نہ روئے اور کس کو رو؟ میں نہ رو. حسن مجتبیٰ کہنے لگے کہ حسین میں تو بڑا خوش قسمت ہوں، اس عالم میں دنیا سے جا رہا ہوں کہ تم جیسا بھائی میرے سرحانے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. حسین روزے عاشور مجھے بتا، جب تو گھوڑے کی پشت سے نیچے آئے گا تیرے پاس کون ہوگا؟ میرا دل کر رہا تھا غرود جو ہے وہ غرود پڑھو مولا کا. مولا جب آئے نا کربلا کی طرف، گھوڑا زلجنا رک گیا. بہت کوشش کی، زلجنا نہیں چلا. امام نے کہا یہاں کے لوگوں کو بلایا جائے. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ زلجنا قدم نہیں اٹھا رہا. کسی نے کوئی نام لیا، کسی نے کہا شتے فرا، کسی نے کہا سرزمین نینوا. ایک بوڑھے کی آواز آئی، کہا یقال لہا کربلا، اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. بس میرے مولا نے کہا اگر یہ کربلا ہے تو یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہنا ہے، جہاں ہمارے لاشیں گرنے ہیں، جہاں میری بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی. اجرکم اللہ. پھر میرے مولا نے کہا یہ کن کی جگہ ہے؟ کہا بنی اسد کی جگہ ہے. کہا بلائے انہیں. بنی اسد آئے، پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ تو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھے. میرے مولا نے 60,000 دینار میں، بات کہتے ہیں 60,000 درہم میں وہ جگہ خریدی. جگہ خریدنے کے بعد میرے مولا نے کہا یہ جگہ بھی تمہاری، پیسے بھی تمہارے، صرف میری ایک درخواست ہے، صرف ایک درخواست ہے. کیا درخواست ہے؟ فرمایا 11 محرم کو جب وہ ملعون چلے جائے ہمارے لاشوں میں دفنا دے گا. اور اگر کوئی میراث آئے دنیا سے کہیں سے آئے اسے 3 دن تک مہمان ٹھہرا لینا. اور اگر کوئی میرا پوچھے تو میری قبر جائے، میری قبر کا پتہ بتا دینا. انہوں نے کہا حسین ٹھیک ہے جیسے تم کہے گا ویسے. جب گھر چلے گئے نا تو میرے مولا نے ان کی خواتین کو بلایا. کہا ہو سکتا ہے ابن زیاد کے ڈر سے تمہارے مرد نہ آئیں ہماری لاشوں کو دفنانے. تم نے فرات سے پانی بھرنے تو آنا ہے، پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، تھوڑی تھوڑی مٹی ہمارے جسموں پہ ڈال دینا. کہتے ہیں پھر مولا نے ان کے بچوں کو بلایا. ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ نہ آئے، وہ کھیلنے کے بہانے آ جانا، ہم پر مٹی ڈالتے رہنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہم غریب دفن ہو جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب مولا پہنچتے ہیں نا کربلا، 3 خط لکھے میرے مولا نے. میرا دل تھا اب مجھے نہیں پتا ٹائم میں اتنی وسعت ہے یا نہیں،
3 خط لکھے تھے. ایک خط حبیب ابن مظاہر کو لکھا, ایک محمد بن حنفیہ کو لکھا اور اہل بصرہ کو. بس مختصر کا تھا. جب حبیب کو میرے مولا نے خط لکھا نا, اس خط کا پہلا جملہ کیا تھا؟ بڑا عجیب, رونا آتا ہے انسان کو. لکھتے ہیں من الحسین ابن علی الى حبیب ابن مظاہر رجل فقیر. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حبیب انت تعلم قرابتی من رسول اللہ. حبیب تو تو جانتا ہے نا کہ رسول کا نواسا ہو. یعنی اتنی مظلومیت تھی, لوگ بھول گئے تھے کہ رسول کا بھی کوئی نواسا ہے. حبیب کو لکھ کے کہہ رہے تو جو جانتا ہے حبیب دشمنوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا ہے, اگر ہماری نصرت کو پہنچ سکتے ہو تو نصرت کرو. اب جب خط آیا, حبیب نے خط پڑھا اور چپ کر گئے. اور بیوی نے پوچھا حبیب کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا. کیا لکھا ہے؟ بلا رہے ہیں, کربلا میں دشمنوں نے گھیرے میں لیا ہے. اس مومنوں نے کہا پھر کیا پروگرام ہے؟ کہا میں 70-75 سال کا بوڑھا ہوں, مجھ سے تلوار بھی نہیں اٹھائی جاتی. کہنے لگی زہرا کلا دشمنوں کے گھیرے میں ہے اور تو بہانے بنا رہا ہے. کہنے لگا قاسم کی ماں ابن زیاد مقام کو گرا دے گا. بس یہ سننا تھا. اس مومنہ نے اپنی چادر زمین پہ پھینک دی. کہا کاش میں مرد ہوتی, آج حسین کی نصرت کو پہنچ گئی. حبیب نے کہا قاسم کی ماں میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, بھلا ہو سکتا ہے حسین بلائے حبیب نہ جائے. میں تجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں کروں گا, روز محشر سے روبرو کروں گا. بس میں ختم کر رہا ہوں. کہتے ہیں جب حبیب پہنچے نا کربلا, جو درمیان کے سارا مسئلہ ختم کر دیا. جب کربلا پہنچے نا تو اصحاب حسین نے خوشی کی لہر دو, سب نے اللہ اکبر کی سلائیں بلند کی. اب بیوی زینب پوچھتی ہیں فضا سے, ابھی تک تو میرے بھائی کے قاتل آ رہے تھے, یہ کون آیا ہے؟ کہ میرے بھائی کے دوست, میرے بھائی کے سہارا, اللہ اکبر کی سلائیں. فضا گئی, دیکھ کے آئی, کہنے لگی آقا زادی آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست آیا ہے, عجیب آیا ہے. تو بیوی نے کہا میرا بھی جا کے سلام کہہ دو اور شکریہ ادا کر دو. اب جب فضا نے سلام کہا بس میں ختم کرتا ہوں. جب فضا نے کہا سلام کہا, ابھی روتا روتا زمین میں گر گیا. علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی